السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں حکیم ریاض احمد، لمرا ہیلتھ کیئر، حیدرآباد، آپ سبھی حضرات کا ہم اس پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے ہلدی کے حیرت انگیز فوائد کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی جائیں گی۔ جیسا کہ ہم ہلدی کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہ بہت ہی مشہور اور معروف پودا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر حسب ضرورت، حسب معمول استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے کئی حیرت انگیز فوائد ہیں جس سے ہم ناواقف ہیں، یا شاید ہم اس کی اہمیت کو بھول چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اور آپ جو کھانا کھاتے ہیں، یہ کئی پروسیس سے ہو کر گزرتا ہے، چاہے سبزی ہو، دال ہو، اناج ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، کھانے پینے کی چیزیں، اس کے اندر کیمیکل ملایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آج کل جو کھیتوں کے اندر جو پودے اگائے جاتے ہیں، اس کے اندر بھی بہت سارے کھاد اور بہت سارے کیمیکلز وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، جس سے کیا ہے، ہمارے کھانوں کے اندر بہت سارے کیمیکل اور زہریلے مادے شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ چیزیں ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتی ہیں اور بہت ساری بیماریوں کو جنم دیتے ہیں۔ ہم اور آپ بیماریوں کا بھنڈار بن جاتے ہیں، دوائیں کھا کھا کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے روزمرہ کے معمول کو تھوڑا سا تبدیل کر لیں، تھوڑی سی تبدیلی کر لیں، چینج کر لائف اسٹائل کو چینج کریں، اور یہ کوشش کریں کہ ہماری خوراک اچھی ہو، صاف ستھری ہو، اور ہم جو گھریلو ادویات ہیں، جو جڑی بوٹیاں ہیں، ہندوستان کے اندر بہت ساری بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، ان کا ہم کثرت سے استعمال کریں تو انشاءاللہ ان ساری بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ انہی اہم جڑی بوٹیوں میں سے ہلدی ہے۔ اب ہلدی کیا کام کرتی ہے؟ آپ یہ سوچیں کہ جو ہم زہریلے مادے ہمارے جسم کے اندر پہنچ کر کے بیماریوں کو جنم دے رہے ہیں، بیماریاں پیدا کر رہے ہیں، وہ ہلدی ان بیماریوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ہمارے جگر کو صاف ستھرا، صاف و شفاف کر دیتی ہے۔ جگر ہمارے جسم کا بہت ہی اہم پارٹ ہے، بہت ہی اہم حصہ ہے۔ جگر کے بل سے ہی ہم سارا کام کرتے ہیں۔ اگر جگر کام کرنا بند کر دے تو شاید کہ ہم کچھ کام کر پائیں۔ تو جگر کو بالکل صاف و شفاف کر دیتی ہے، جسم سے زہریلے مادوں کو نکال دیتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارے اسکن ہوتے، جلد، جو چمڑی ہماری ہوتی ہے، ہاتھ کی، چہرے کی، جھریاں پڑ جاتی ہیں اس کے اندر، ہمارے چہروں کے اندر کیل مہاسے نکل آتے ہیں، تو یہ بہت اہم کردار نبھاتی ہلدی۔ ہلدی کے استعمال سے جو اجزاء جو ہمارے اس کے اندر پائے جاتے ہیں، جو جلد کے اندر جو خلیات ہوتے ہیں، وہ مردہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، تو یہ ہلدی ان خلیات کو ایکٹیو کر دیتی ہے، جس سے ہمارا اسکن، جو ہماری جلد جو ہے، وہ نرم، نازک ہو جاتی ہے، سافٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے انفیکشن، ہم بہت ساری انفیکشن کا شکار ہوتے ہیں، وبائی امراض پھیلتے ہیں، تو یہ انفیکشن ہوتا، گلے کا انفیکشن ہے، اور کہیں بھی نزلہ، زکام، کھانسی، انفیکشن ہے یہ، تو انفیکشن کو بھی دور کرتی ہے۔ اس کے اندر جراثیم کش اجزاء پائے جاتے ہیں۔ یہ اینٹی بائیوٹک بہت بہترین اس کے اندر ہے، اینٹی آکسیڈنٹ کا خزانہ ہے، تو ہم اس کے استعمال کرنے سے بہت سارے انفیکشن سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں الرجی ہوتی ہے، ڈسٹ الرجی، ایسی پتہ نہیں کون کون سی الرجی ہوتی ہے، تو ہلدی کے مسلسل استعمال کرنے سے وہ الرجیز سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہمارے جسم کے اندر فیٹ، چربی غیر ضروری ہمارے جسم کے اندر اسٹور ہو جاتی ہے، جمع ہو جاتی ہے، تو ہم اس چربی کو بھی اس کے مسلسل استعمال سے دور کر سکتے ہیں۔ اس کے استعمال سے ہمارا مزاج خوشگوار ہو جاتا ہے، ہمارا موڈ صحیح ہو جاتا ہے۔ اگر کہیں ہم غصے میں ہوں، ڈپریشن میں ہوں، تو اس کے استعمال سے ہمارے مزاج کی تبدیلی بھی ہو جاتی ہے، مزاج خوشگوار ہو جاتا ہے۔ اور کینسر سے بچنے کا بھی بہترین طریقہ ہے۔
اگر کوئی آدمی مسلسل ہلدی کا استعمال کرتا ہے تو وہ کینسر سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر کسی کو کینسر ہو گیا ہے تو اگر وہ ہلدی کا مسلسل استعمال کر رہا ہے تو اس سے بہت سپورٹ ملتا ہے۔ تو اس لیے ہلدی کا استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے کیل مہاسے ورم کو بھی صاف کرتا ہے، دردوں کے اندر بھی اس کا استعمال کیا تھا ہمارے بڑے بوڑھے، اس کا استعمال درد کے لیے، دردوں میں استعمال، چوٹ موچ پر، اسی طرح سے جو کمر اور گھٹنے میں درد ہوتا ہے، اس میں کافی مفید ہے یہ۔ تو اب ہم اس کا استعمال کیسے کریں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہلدی کا ہم استعمال کیسے کریں؟ تو سب سے پہلے دیکھیے، آپ ایک معمول بنائیں، جیسے ہمارے چائے پینے کا معمول بنا لیا ہم کہ روزانہ چائے پیتے ہیں، صبح اٹھ کر معمول بنا چائے پیتے ہیں، تو دودھ نہ ڈالیں۔ میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، ہلدی کا چائے، ہلدی کی چائے کیسے بنائیں؟ آپ جیسے نارمل چائے بناتے ہیں، پتی ڈال کے بنائیں، اس کے اندر ادرک شامل کر لیں، اسی طرح سے الائچی شامل کر لیں، اور تھوڑی سی مقدار اس کے اندر ہلدی کی بھی شامل کر لیں۔ اس کے بعد آپ چائے نوش کریے، انشاءاللہ اس کے بہت سارے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ آپ شوق بھی پورا ہو جائے گا، معمول بھی آپ کا بن جائے گا، اور بہت سارے فوائد مل جائیں گے۔ اسی طرح سے شام کے وقت جب ہم سونے بستر پر جائیں تو دودھ پینے کا اگر معمول ہے تو اس میں تھوڑی سی مقدار ہلدی کی شامل کر لیں، ہلدی پاؤڈر شامل کر لینے سے انشاءاللہ دودھ کی افادیت اور بھی بڑھ جائے گی، بہت سارے فوائد ملیں گے آپ کو۔ اب ہلدی سے کچھ بنے ہوئے فارمولے جو یونانی طب میں گھریلو آپ بنا سکتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں، مجرب ہیں، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اگر ہمارے چہرے پر کیل مہاسے ہیں، غیر ضروری بال نکل آئے ہیں، جھائیاں ہیں، جھریاں ہیں، تو بہت ساری کریموں کا استعمال کرتے ہیں ہم، اور لیکن اس کا فائدہ نہیں مل پاتا ہمیں، وقتی طور کے لیے فائدے ملتے، پھر وہی اسی سے کسی کو تو بڑھ جاتا ہے استعمال کرنے سے۔ تو ہلدی کے استعمال سے آپ ان چیزوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں، اس کا میں نسخہ بتاتا ہوں آپ کو۔ آلو جو ہمارے گھر کے اندر نارمل سائز کا، نہ بہت بڑا نہ بہت چھوٹا، نارمل سائز کا ایک آلو لے لیں۔ آلو کو خوب اچھی طرح سے صاف کر لیں، چھیلیں نہیں، چھیلنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کے چھلکے کے، آلو کے چھلکے کے اندر بہت سارے وٹامنس پائے جاتے ہیں، اور اس کو باریک گرائنڈر، بغیر پانی ڈالے ہوئے باریک گرائنڈر میں پیس لیں، بالکل باریک باریک کر لیں، اور اس کو لے لیں، اور اس کے اندر ہلدی کا پاؤڈر آدھا چمچ یا حسب ضرورت جتنی آپ کو ضرورت ہو، آدھا چمچ، پون چمچ لے کر کے آپ اس کا پیسٹ بنائیں۔ پیسٹ بنانے کے بعد آپ پورے چہرے پر اس کو لگا لیں، آدھے گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے چہرے پر لگا لیں۔ اس کے بعد آپ سادہ پانی سے دھل لیں، انشاءاللہ ہفتے بھر کے اندر آپ کے چہرے کے اندر بہت ہی بہترین تبدیلی آئے گی۔ آپ کا چہرہ صاف و شفاف ہو جائے گا، چہرے پہ رونق آ جائے گی، شائننگ آپ کے چہرے پر آ جائے گی، اور بہت ہی نرم، نازک، سافٹ آپ کا چہرہ ہو جائے گا۔ لوگ پوچھیں گے کہ آپ نے کیا استعمال کیا؟ تو یہ بہت اچھا استعمال ہے، بہت سارے استعمال ہیں، لیکن ایک چیز دھیان رہے، کبھی بھی ہم بازار سے ملنے والے ہلدی پاؤڈر کا استعمال نہ کریں، کیونکہ پاؤڈر میں یہ لوگ بہت ساری چیزیں ملا دیتے ہیں۔ ہم ہمیشہ دکان سے جائیں اور صاف ستھری ہلدی خریدیں، جو کہ بوسیدہ نہ ہو، پرانی نہ ہو، نئی تازہ فریش ہلدی لیں، جو گانٹھ والی، جو ٹکڑے میں ہوتی ہے اس کو لے لیں، اور اس کو گھر پہ لا کر کے باریک کوٹ کر پاؤڈر بنا لیں، یا جو مسالہ پیسنے والی مشینیں ہوتی ہیں اس کے اندر آپ اس کا پاؤڈر بنوا لیں، اور وہی کھانے کے اندر اور ان چیزوں کے اندر استعمال کریں۔ انشاءاللہ ان چیزوں کے استعمال سے ہم اپنی زندگی کے اندر بہت ساری تبدیلی لا سکتے ہیں، اور بہت ساری بیماریوں سے خود کو بچا سکتے ہیں، اور جو ہم دواؤں اور ادھر ڈاکٹروں اور انگریزی دوا کھا کر کے اپنی صحت کو بالکل خراب کر لیا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ تو یہ لمرا ہیلتھ کیئر سے میں آپ کو یہ جانکاری دے رہا ہوں۔ کسی طرح کی کوئی بھی پریشانی ہے یا بیماری ہے تو انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔